إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید کی بریائی بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج ذوالقعدہ کی 24 تاریخ ہے۔ یہ اسلامی مہینوں میں سے 11واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد آخری مہینہ ذوالحجہ وہ شروع ہونے والا ہے۔ اگر اسلامی مہینہ ذوالقعدہ کا جو جاری ہے یہ 29 دنوں کا ہوتا ہے،
تو پھر اگلا خطبہ جمعۃ المبارک 2 ذوالحجہ کی تاریخ میں ہوگا، اور اگر 30 دن پورے ہوتے ہیں تو پھر 1 ذوالحجہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک کو ہوگی، یعنی اگلے جمعے سے پہلے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا۔ ذوالحجہ کا مہینہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی شان اور مقام والا مہینہ ہے، بلکہ علی الاطلاق مطلق طور پر اگر سارے مہینوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا کوئی مہینہ ہے، اسلامی مہینوں کی بات ہو رہی ہے، 12 اسلامی مہینے ہیں، ان سارے 12 مہینوں میں سے سب سے زیادہ شرف والا، سب سے زیادہ عزت و احترام والا، سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی مہینہ ہے تو وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ خصوصاً ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، عشرہ ذوالحجہ جنہیں کہتے ہیں، یہ پہلے 10 دن جو ہیں یہ سال کے سارے دنوں میں سے علی الاطلاق سب سے بہترین اور سب سے فضیلت والے دن، یعنی مہینوں میں سے بھی مطلق طور پر اگر دیکھا جائے شریعت کی روشنی میں تو سب سے افضل مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور دنوں میں سے بھی اگر سارے دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے دن دیکھے جائیں تو وہ بھی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، یعنی کئی فضیلتیں اللہ رب العزت نے اس مہینے کو عطا فرمائی ہیں۔ اور اسی مہینے میں 10 تاریخ کو ہم قربانی کا عمل بجا لاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، ان کے طریقے پر چلتے ہوئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اور آپ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے ہم قربانی کا عمل سر انجام دیتے ہیں۔ یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ اللہ رب العزت نے پہلی ساری امتوں میں رکھا تھا۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی کا تصور رکھا، قربانی کو مشروع رکھا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو مویشی چوپائے ان کے پاس اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال سے ہیں وہ ان پر اللہ کا نام لے سکیں، یعنی ان کو اللہ کے نام پر قربان کر سکیں۔ تو یہ قربانی کی تاریخ یہ صرف ہماری امت محمدیہ کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ پرانی ہے۔ جس طرح روزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، ہاں کیفیت مختلف تھی، دورانیہ مختلف تھا، انداز مختلف تھا، احکامات مختلف تھے، لیکن روزے کسی نہ کسی صورت میں ہر امت پر فرض تھے۔ اسی طرح قربانی مشروع تھی ہر امت کے پاس کسی نہ کسی صورت میں، جیسے اللہ رب العزت کو منظور تھا اور مقبول تھا، تو ہماری امت میں بھی قربانی کو مشروع رکھا گیا۔ یہ انتہائی عظمت والا عمل ہے، انتہائی اجر و ثواب والا عمل ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہمارے شروع ہونے والے ہیں اگلے خطبہ جمعۃ المبارک سے پہلے ایک تو ان کے حوالے سے جو احکامات ہیں اور جو مسائل ہیں وہ ہم نے ذہن نشین کرنے ہیں تاکہ ہم ان میں کوتاہی کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ قربانیاں خرید رہے ہیں، یہ سیزن ہے، قربانی کے جانور لوگ خرید رہے ہیں۔ تو جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے تو اس کے لیے حکم ہے
اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ میں قربانی کروں، اس نے قربانی کا جانور اگرچہ ابھی نہیں خریدا تب بھی اس پر یہ لازم ہے کہ اگر وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیتا ہے، یعنی ذوالحجہ کے آغاز کا اس کو علم ہو جاتا ہے، رویت کے ذریعے یا 30 دن پورے ہو جاتے ہیں، تب ذوالحجہ کے مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے اور قربانی کا ارادہ ہے، خریدی ہے تب بھی اور اگر ابھی خریدنی ہے تب بھی، اس کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں قربانی کرنے سے پہلے اپنے بالوں کو تراشے، کاٹے، مونڈے یا اپنے ناخنوں کو تراشے۔ یہ 2 کام اس کے لیے سختی سے منع ہے اور حرام ہے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا جو احباب قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ہے قربانی کا، تو وہ اس چیز کا دھیان کریں کہ ذوالحجہ کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے یا اس مہینے کا آغاز ہونے سے پہلے وہ اپنے ان کاموں سے فارغ ہو جائیں۔ انہوں نے بال بنوانے ہیں تو اس سے پہلے جسم کا ہر بال اس میں شامل ہے، ہر بال اس میں شامل ہے۔ اسی طرح جسم کا ہر ناخن اس میں شامل ہے، اگر اس نے تراشنے ہیں تو وہ ذوالحجہ کے آغاز سے پہلے تراش لیں۔ یعنی ہمارے ہاں اگر 29 دن کا مہینہ یہ ذوالقعدہ کا ہوتا ہے تو پھر بدھ والے دن شام کو چاند نظر آ جائے گا، اگر 29 کا مہینہ ہوا تو یعنی اس کو بدھ والے دن مغرب سے پہلے اپنے ان سارے کاموں سے فارغ ہونا ہوگا، تاکہ اگر رویت ہو جاتی ہے اور مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ روکا رہے گا قربانی کرنے تک۔ اور اگر 30 دنوں کا مہینہ ہوتا ہے تو پھر اس کو اگلے دن بھی یعنی جمعرات والے دن بھی مغرب سے پہلے اجازت ہوگی کہ وہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے، کٹوا سکتا ہے، مونڈ سکتا ہے، ناخن تراش سکتا ہے۔ لیکن اس بات کا یقینی طور پر علم نہیں ہوتا کہ مہینہ کب شروع ہونا ہے، ہو سکتا ہے بدھ والے دن شام کو رویت ہو جائے اور جمعرات کو پہلی تاریخ ہو، لہٰذا اس سے پہلے بدھ والے دن ہی آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائیں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت اور رحمت کرتے ہوئے اپنی امت کے غریبوں پر، مفلسوں پر ایک بشارت سنائی ہے، ایک فرمان جاری کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، دل میں جذبہ ہے، تڑپ ہے کہ میں بھی قربانی میں حصہ لوں، لیکن اس کے حالات مالی طور پر اس کو اجازت نہیں دیتے، وہ قربانی کرنے کے قابل نہیں ہے کہ وہ قربانی میں حصہ لے، لیکن اس کے دل میں تڑپ ہے، طلب ہے، خواہش ہے کہ کاش میں بھی قربانی کروں، تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد تو قربانی کا ثواب لینا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مہنگے جانور قربان کر کے بھی اللہ رب العزت سے کوئی بھی اجر نہیں لے سکیں گے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ خطبات میں آپ سماعت فرماتے رہیں گے۔ اعتقادی طور پر، عملی طور پر، فکری طور پر بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو انسان کی قربانی کو ضائع کر دیتے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بہت مال خرچ کر کے بھی ثواب سے محروم رہے، لیکن ایک شخص جو قربانی کی تڑپ رکھتا ہے، جذبہ رکھتا ہے، لیکن حالات کی وجہ سے مالی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ قربانی کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی باقی قربانی کرنے والوں کی طرح عید والے دن عید نماز ادا کرے، اور عید نماز ادا کرنے کے بعد اپنی حجامت بنوا لے، بال کٹوا لے، ناخن تراش لے،
تو اللہ رب العزت اس کو بھی پوری قربانی کا اجر عطا فرمائے۔ تو جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے اور ثواب لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی موقع ہے، وہ بھی ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو روکیں حجامت وغیرہ بنوانے سے، اور عید والے دن نماز پڑھ کے وہ اپنی حجامت بنوا لیں، ناخن تراش لیں، بال کاٹ لیں جو کاٹنے والے ہیں یا مونڈنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو بھی قربانی کا پورا اجر عطا فرمائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے ان لوگوں کے جنہوں نے قربانی کرنی ہے، انہوں نے تو کرنی ہے، ان کے لیے بھی پابندی ہے۔ جو قربانی نہیں کر سکتے اور ثواب لینا چاہتے ہیں، اس حوالے سے اپنے آپ کو کم تر محسوس نہ کریں کہ ہم قربانی نہیں کر پا رہے، اللہ رب العزت ان کو بھی پوری قربانی کا اجر عطا فرمائے۔ اس کے بعد قربانی کے جانور کو خریدنے کا موسم ہے، تو قربانی کے جانور کے حوالے سے جو احکامات ہیں شریعت نے دیے ہیں وہ بھی مد نظر رکھنا لازم ہے کہ ایسا جانور جو شریعت نے منع کر دیا ہے کہ یہ قربانی میں نہیں لگے گا، تو ایسا جانور خرید کر اپنے پیسوں کو ضائع نہ کرے۔ جانور ذبح تو ہو جائے گا، حلال بھی ہوگا، اللہ کا نام لے کر آپ اسے ذبح کر رہے ہوں گے، گوشت بھی آپ کو مزے کا لگے گا، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، اس ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے شریعت کے بتائے ہوئے قوانین کو مد نظر نہیں رکھا اور ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ سب سے پہلی بات قربانی کے جانور کے حوالے سے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی میں صرف اور صرف 2 دانت والا جانور ذبح کرے، دوندہ جانور ذبح کرے، دوندے کے علاوہ قربانی میں کوئی جانور ذبح نہ کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 ٹوک حکم ہے، فرمان ہے کہ قربانی کرنی ہے تو صرف دوندے جانور کی، دوندے کے علاوہ کوئی جانور قربانی میں قربان نہ کرو۔ الا ان یعثر علیکم، ہاں اگر تم پر تنگی اور مصیبت آ جائے، پریشانی کا شکار ہو جاؤ تم، مشکل ہو جائے تم پر، تو پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی دوندہ جانور مشکل ہو گیا ہے۔ 2 صورتیں ہیں مشکل ہونے کی، ایک یہ ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں، منڈی میں مل ہی نہیں رہا، کوشش کر رہے ہیں دوندہ جانور نہیں ہے، آج کل تو خیر ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ دوسری صورت تنگی کی ہے کہ آپ استطاعت نہیں رکھتے کہ دوندہ جانور ذبح کریں، آپ کی پسلی اتنی نہیں ہے کہ دوندہ جانور ذبح کریں، تو فَتَذْبَحُوا جَزَعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، تو پھر بھیڑ کی نسل سے جزع، پکا کھیرا جس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اہل لغت نے، عرب نے یہ بتایا ہے کہ وہ 1 سال کا ہو، کم از کم اس کی عمر 1 سال ہو، بھیڑ کی نسل سے، یعنی وہ چھترا ہو، وہ دمبا ہو، بھیڑ کی نسل سے 1 سال کا جانور تم ذبح کر سکتے ہو، اس صورت میں جب تنگی آ جائے، مارکیٹ میں مل نہ رہا ہو یا آپ کے پاس دوندہ کرنے کی استطاعت نہ ہو، تو پھر 1 سال کا بھیڑ کی نسل سے، دمبے کی نسل سے جانور تم ذبح کر سکتے ہو۔ اب یہ استثناء جو بھیڑ کی نسل کا ہے، 1 سال کا جانور، یہ استثناء خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ اجازت ہے، اور صرف اسی صورت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں دوندے کے علاوہ جانور قربانی میں نہیں لگے گا، وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ایک دوسری حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں وہ بھی بڑی واضح ہے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سنا، خطبہ عید الاضحیٰ، قربانی کی عید کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ قربانی جو ہے اسی صورت میں قبول ہوگی جب عید نماز کے بعد کی جائے، ایسا نہ ہو کہ عید نماز پڑھنے سے پہلے ہی تم جانور قربان کرتے رہو، ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول مجھے تو علم نہیں تھا، ابھی آپ کا فرمان میں نے سنا ہے
میں تو آپ کے فرمان سننے سے پہلے ہی اپنا جانور ذبح کر سکا ہوں، قربانی کر چکا ہوں۔ صبح سویرے میں اٹھا، فجر کی نماز پڑھی تو میں نے جلدی جلدی اپنی قربانی کر دی، اور اب میں نے آپ کا خطبہ سنا ہے اور آپ نے فرمایا قربانی ہوتی نہیں۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گوشت تو ہو گیا، قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ عید نماز پڑھنے کے بعد کی جائے۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، اب میں قربانی کرنا چاہتا تھا، شوق سے ثواب لینا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے جانور ذبح کیا، میری قربانی تو نہیں ہوئی۔ اب میرے پاس ایسا کوئی جانور نہیں ہے جو آپ کی بتائی ہوئی شرائط پر پورا ہوتا ہو، جس کی میں قربانی کر سکوں۔ میرے پاس تو بکرے کی نسل سے ایک کھیرا جانور ہے، بکرے کی نسل سے ایک جزع ہے، بھیڑ کی نسل سے نہیں، بکرے کی نسل سے ایک کھیرا جانور ہے، 1 سال کا جانور۔ اب میرے لیے حکم فرمائیں میں اس کو قربان کروں یا نہ کروں، کیونکہ وہ شرط پر پورا نہیں اترتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو چونکہ پتہ نہیں تھا اور آپ کی خواہش بھی ہے قربانی کرنے کی، آپ کے علم میں نہیں تھا، آپ نے پہلے ذبح کر دیا، آپ وہ جانور بکرے کی نسل سے 1 سال کا کھیرا ذبح کر دیں۔ لیکن یہ بات غور سے سن لو کہ آپ کے بعد کسی کو یہ اجازت نہیں، صرف آپ کے لیے یہ استثناء ہے بکرے کی نسل سے کھیرا کرنے کا، آپ کے لیے یہ گنجائش ہے۔ آپ کے بعد کبھی بھی کسی سے ایسی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جانور قربانی کا ہمیشہ دوندہ ہونا چاہیے، 2 دانت جس کے گر چکے ہوں، 2 دانتا جانور، دوندہ ہمارے ہاں معروف ہے، تو دوندہ جانور جو ہے وہ ذبح کرنا۔ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں جی وہ اصل میں اس کا مطلب ہے 2 سال والا، 2 سال والا جانور ذبح کرنا ہے، حالانکہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ بھی بڑے واضح ہیں۔ مسنتن سن سے ہے، دانت، السن دانت کو کہتے ہیں، قرآن کریم میں بھی لفظ احادیث میں بھی استعمال ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت آپ کو کیسے اس چیز کا مکلف کر سکتی ہے جو چیز آپ کے بس میں ہے ہی نہیں، آپ اس کو پرکھ ہی نہیں سکتے۔ اب جانور، قربانی کا جانور منڈی میں آیا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی برتھ سرٹیفکیٹ تھوڑا ہونا ہے کہ وہ ساتھ میں دکھائے کہ یہ واقعی 2 سال کا ہے اور آپ اس کو لے لیں۔ کیسی عجیب و غریب بات کی ہے بعض لوگوں نے کہ مراد 2 سال کا جانور ہے۔ آپ کے پاس کون سا آلہ ہے یا کون سا آپ کے پاس تھرمامیٹر ہے جس سے آپ یہ جانچیں گے کہ وہ پورے 2 سال کا ہو چکا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ معاملہ بڑا حساس ہے، قربانی ہونے یا نہ ہونے کا مدار اس پر ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے الفاظ بھی ہیں کہ 2 دانت والا جانور دوندہ ہے، اور وہ صاف نظر آتا ہے، وہ ہر شخص کو دکھتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ دوندہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ 2 دانت جو گر کر دوبارہ آئے ہوتے ہیں بڑے نمایاں اور واضح ہوتے ہیں باقی دانتوں کے مقابلے میں، تو اس لیے دوندہ جانور یہ شرط ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں فرمائی ہیں قربانی کے جانور کے حوالے۔ فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، میری امت کے لوگوں 4 قسم کے جانور قربانی میں قبول نہیں ہوتے، یعنی ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا ان کو ذبح کرنے سے عید والے دن یا عید کے دنوں میں۔ وہ 4 جانور کون سے ہیں؟ پہلا العوراء بین عورها، ایسا بھینگا یا کانا جانور جس کا بھینگا پن اور کانا پن واضح ہو، دور سے نظر آتا ہو کہ اس کی آنکھوں میں بہت پرابلم ہے، نظر آ رہی اس کی آنکھیں درست نہیں ہیں، ایسا جانور قربانی میں قبول نہیں ہوتا، اس کو خرید کر اپنے پیسے ضائع نہ کریں، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو اگر ایسا جانور آپ نے خرید لیا۔ دوسری چیز والعرجاء بین ضلعها،
ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، دور سے جانور چل رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ لنگڑا کر چل رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا والمریضۃ بین مرضھا، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری دور سے نظر آ رہی ہے، جانور کو دیکھ کر پتہ چلتا ہو کہ جانور صحت مند نہیں ہے، بیمار ہے، تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے نہیں خریدنا۔ اور چوتھا ایسا بوڑھا جانور جس کی ہڈیاں ان میں سے مکھی ختم ہو گئی ہو، دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے ہڈیوں کی مٹھ بنا ہوا ہے جانور، تو اس کو قربانی کے لیے نہ خریدیں اور قربانی میں اس کو ذبح نہ کریں، کیونکہ وہ قربانی میں قبول نہیں ہوگا، اس کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ 4 قسم کے جانور بھی دوندہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ 4 شرائط بھی دیکھنی ہے کہ کہیں ان 4 نقائص میں سے کوئی نقص اس جانور میں نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے کان غور سے دیکھنے کا حکم فرمایا کہ جب جانور کو خریدو قربانی کے لیے تو اچھی طرح دیکھو کہ کہیں اس کے کانوں میں کوئی نقص تو نہیں ہے، اور ایسا جانور جس کا سینگ آدھا یا آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو وہ قربانی میں نہیں لگتا، یعنی منع کیا گیا ہے کہ ایسے جانور کو قربانی نہ کریں۔ اور ایسا جانور جس کا کان آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو اس جانور کو قربان کرنے سے منع کیا گیا۔ لیکن علماء یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ 2 قسم کے جو جانور ہیں منع تو کیا گیا ہے، یعنی بہتر ہے کہ آپ رک جائیں، ایسا جانور قربان نہ کریں، لیکن اگر ایسا جانور قربان ہو جائے تو اللہ اس کی قربانی کو قبول کر لے گا، کیونکہ دوسری حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی سرے سے قبول ہی نہیں ہوتی، ان 4 میں ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے جانور کو بھی اوائڈ کریں، قربانی نہ کریں، لیکن اگر کوئی قربان کر لے گا تو اللہ کے ہاں انشاءاللہ اس کو ثواب مل جائے۔ اب اس کے علاوہ جتنی بھی قربانی کے حوالے سے باتیں ہیں انشاءاللہ وہ ڈسکس ہوتی رہیں گی، قربانی کے گوشت کے بارے میں، قربانی کی کھال کے بارے میں، اور دیگر جو احکامات ہیں طریقے کے بارے میں۔ تو اتنی باتیں آپ یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور کو آپ خرید رہے ہیں تو جو شرطیں شریعت نے بتائی ہیں قربانی کے جانور کو خریدنے کے حوالے سے وہ آپ کے مد نظر ہونی چاہیے۔ اب قربانی کا جانور تو ہم نے خرید لیا ہے، قربانی کا جانور تو ہم نے پیسے دے کے خریدا ہے اور اس کے گلے پہ ہم نے چھری پھیر دی ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، لیکن شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے؟ قربانی کے جانور کو ذبح کروانا، جانوروں کا خون بہانا اور ان کا گوشت کھانا اور کھلانا، کیا شریعت کا یہی مقصود ہے؟ تو اللہ رب العزت جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 34 اور 35، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قربانی ہر امت میں رکھی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ اللہ کے نام پہ اپنے مواشی چوپائے جو ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے ان کو وہ ذبح کریں، قربان کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، مقصد کیا ہے جانوروں کو قربان کرنے کا؟ مقصد توحید ہے، توحید سمجھانا ہے۔ قربانی کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا الہ اور مشکل کشا ایک ہی ہے، تمہارا کارساز ایک ہی ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، ہر قسم کی اطاعت، فرما برداری، ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے بجا لانا، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ اعلان کر دیں میری نماز ہو، میری قربانی ہو، میرا جینا ہو، میرا مرنا ہو، سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو پہچانو اور ہر قسم کی عبادت اور نظر و نیاز صرف اللہ رب العزت کا حق ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ نظر و نیاز ہے نا، اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے، اللہ کے نام پہ آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں اور پھر خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے، مالی عبادت بھی اللہ کا حق ہے، جسمانی عبادت بھی اللہ کا حق ہے، جس طرح رکوع و سجود اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع سجدہ نہیں ہو سکتا، شرک ہے، حرام ہے،
اسی طرح مالی عبادت بھی اللہ کا حق ہے، صدقہ و خیرات اللہ کے نام پہ کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، قربانی اللہ کے نام پہ جانوروں کو قربان اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی پیر فقیر ولی یا نبی کے نام پہ قربانی کرنا یا جانوروں کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے جو شریعت نے بتایا، فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پھر خوشخبری تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی نشانیاں اللہ رب العزت نے آگے بیان کی ہیں، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ قربانی کرنے والے اور قربانی کا ارادہ کرنے والے اللہ رب العزت کے ان فرامین کو بھی مد نظر رکھیں کہ کن لوگوں کی قربانی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے، اور اس حوالے سے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کوئی آیت آتی ہے گناہوں کے حوالے سے، بچنے کے حوالے سے، ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، ہم اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں ان کے دل۔ لیکن آج مسلمان سب کچھ کرتا جاتا، سارے گناہ کرتا ہے، شرعاً اور اخلاقاً جتنی بری چیزیں ہیں مسلمانوں نے اپنائی ہوئی ہیں، وہ عادات ہوں، وہ اقوال ہوں، وہ افعال ہوں، ان کو اللہ رب العزت کے ذکر سے ڈر نہیں آتا، یعنی اللہ کی آیات سن کر ان کو ڈر نہیں آتا، پھر وہ کس چیز کی قربانی کرے؟ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جب اللہ کی آیات ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، دنیا میں مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں ایسے ہر قول اور فعل سے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہو۔ دنیا میں بڑے غم ہیں، بڑی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں لوگوں پر، مال چلا جاتا ہے، جانیں چلی جاتی ہیں، غلہ اناج ضائع ہو جاتا ہے، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، چوری ڈاکہ ہو جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ نے فرمایا ہم تم کو آزمائیں گے، اس دنیا میں تمہیں پرکھیں گے، تمہیں آزمائیں گے کمی دے کر، مال کی کمی، جان کی کمی، کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا ہے، کوئی پیارا رخصت ہو گیا ہے، ناگہانی موت سے دوچار ہو گیا ہے، کسی حادثے میں دنیا سے چلا گیا ہے، اس سے لگاؤ، اس سے محبت آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ ایسی باتیں کریں جو اللہ کو ناپسند ہے، تو رک جائیں، اپنے آپ کو روک، گھاٹا پڑ گیا ہے، اللہ سے شکوہ نہ کریں، صبر کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر کریں۔ نقصان ہو گیا ہے، جاب چلی گئی ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، جب دکھ اور پریشانی آتی ہے تو اپنے آپ کو وہ اللہ کے احکامات پر روک لیتے ہیں، صبر کرنے والے۔ والمقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو پسند ہیں، جن کو اللہ فرماتا ہے ان کو خوشخبری دیں۔ قربانی کرنے والا ہر شخص خوشخبری کا مستحق نہیں ہے، مستحق وہ لوگ ہیں جو ان شرائط پر پورا اترتے ہیں، جو ان نشانیوں کو اپنے اندر پورا کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا قرآن کریم میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کا ذکر ہوا تو نماز پہلے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور ادھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عید نماز پڑھنے سے پہلے قربانی نہیں ہو، عید نماز پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد قربانی، نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے۔ یہاں کئی لوگ ایسے ہیں، ایسی بدقسمتی ان کے نصیب میں کہ عید نماز بھی نہیں پڑھتے، عید کی نماز کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ خوش ہیں کہ ہم قربانی کر رہے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے ایسے لوگ خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کر، اپنے مال کو غریبوں، یتیموں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں اللہ کی راہ میں لٹانے والے ایسے لوگ اللہ رب العزت کو مطلوب ہیں،
اور ایسے لوگوں کو ہی اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے مطابق ان جو 10 دن بڑے عظیم الشان شروع ہونے والے ہیں ان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات ان 10 دنوں کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ، کوئی بھی دن اللہ کے رب العزت کے ہاں اتنے زیادہ محبوب نہیں، اللہ کو کوئی دن بھی اتنے پیارے نہیں ہیں کہ ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہو جتنا ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل۔ دن شروع ہونے والے ہیں، بڑے غنیمت والے دن ہیں، بڑا موقع ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل آپ کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ شرط یہ ہے سنت کے مطابق ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عقیدہ توحید ہو۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باقی دنوں میں کیا جانے والا بڑے سے بڑا عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چھوٹے سے چھوٹا ہو، آپ روزہ رکھ لیتے ہیں ان 9 دنوں میں، 10واں دن تو عید کا ہے، 9 دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، کچھ دن رکھ لیتے ہیں، سارے دن رکھ لیتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ جو ہے اس کے روزے کی تو فضیلت یہ ہے کہ 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر، 2 سالوں کے گناہ معاف ہوتے۔ تو ان 10 دنوں میں کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو وہ عام دنوں میں کیے جانے والے بڑے سے بڑے عمل سے بھی زیادہ فضیلت والی ہو جائے گی۔ دلیل یہ ہے کہ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ چھوٹا سا عمل ہم سبحان اللہ کہہ لیں، ہم کسی غریب یتیم مسکین کی مدد کر دیں تھوڑی سی، ہم 2 نفل پڑھ لیں، ہم قرآن کی تلاوت کر لیں، ہم کوئی اچھا بول کہہ دیں کسی کو، تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہو جاتا، اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ عام دنوں میں بڑے سے بڑا عمل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ جہاد فی سبیل اللہ جو اسلام کی کوہان اور چوٹی ہے، کیا عام دنوں میں کیا جانے والا جہاد بھی ان دنوں میں کیے جانے والے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے کم تر ہوگا اور مقابلہ نہیں کر سکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی جو عام دنوں میں کیا جاتا ہے ان 10 دنوں کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سوائے ایک صورت کے، ایک ایسا مجاہد جو اپنا مال لے کر گھر سے نکلا ہے، اپنی سواری کے ساتھ نکلا ہے، اپنی جان لے کر اللہ کے راہ میں نکلا ہے، نہ اس کی جان واپس آتی ہے، نہ اس کا مال واپس آتا ہے، نہ اس کی سواری واپس آتی، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے، اس کا مقابلہ تو نہیں ہوتا، وہ تو بڑا عظیم عمل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ عام جہاد فی سبیل اللہ بھی جو عام دنوں میں کیا جاتا ہے ان دنوں کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کتنے عظیم الشان دن ہیں اور کتنا بڑا موقع ہے ہمارے پاس، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔